الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. پچھلی گفتگو میں ہم نے اہلیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ دیکھیے ہر علم میں، ہر ڈسپلن میں کلام کرنے کے لیے، کوئی رائے رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ اہلیت درکار ہوتی ہے. دین کے معاملے میں لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہاں فری فار آل ہے، کوئی بھی شخص کوئی بھی بات کر سکتا ہے، اور اگر کہیں توجہ دلائی جائے اور بتایا جائے کہ بھائی آپ کو اس حوالے سے گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے یا آپ کے اندر اہلیت نہیں ہے، تو جھٹ سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ پاپائیت ہے اور آپ دین میں پاپائیت قائم کر رہے ہیں. پاپائیت سے اگر تو مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی کلاس یا کوئی ایسی شخصیت جس کو عصمت کا مقام حاصل ہو، جس کو روح القدس یعنی سیدنا جبریل جو ہیں وہ گائیڈ کرتے ہوں، اور جو ہر طرح کی غلطی سے، کوتاہی سے پاک ہو، اور اس کا کہا گویا خدا کا کہا ہو، اور اس کی بات کا انکار کرنا یا اس کی بات پر کوئی سوال اٹھانا یا اس کی بات پر کوئی اعتراض کرنا یا اس کی بات کے بارے میں کوئی اشکال کسی کے ذہن میں پیدا ہونا ناجائز ہے. تو ان معنوں میں تو پاپائیت اسلام میں نہیں ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاپائیت کی جو ایک ٹرم ہے، ڈیروگیٹو ٹرم ہے، اور بنیادی طور پر یہ آپ سمجھ لیجئے کہ پروٹیسٹنٹس کا جو طبقہ ہے یا فرقہ ہے اس کی طرف سے سامنے لائی گئی. کہ کیتھولسزم میں آپ کو معلوم ہے کہ پوپ کا ایک خاص مرتبہ ہے، اور اس کے یہ اوصاف ہیں جو میں نے آپ سے بیان کیے، کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ملہم ہے، وہ انسپائرڈ ہے. پھر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ یعنی جو ہولی گھوسٹ ہے، ہولی اسپرٹ ہے، وہ اس کو گائیڈ کرتی ہے، اور تقریباً اس کو انفالیبل سمجھا جاتا ہے. تو اہل سنت کے ہاں یہ مقام و مرتبہ انبیاء کو حاصل ہے. انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء مفترض الطاعہ ہوتے ہیں، یعنی ان کی اطاعت فرض ہوتی ہے اور ان کی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی بات گویا اللہ کی بات ہوتی ہے. گفتئے او گفتئے اللہ بود، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. قرآن میں کہتا ہے کہ اے نبی آپ ملول ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی توہین کر رہے ہیں، تضحیق کر رہے ہیں، آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے. تو کہا کہ فإنہم لا یکذبونک، اے نبی یہ آپ کو تھوڑے جھٹلاتے ہیں، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. تو اہل سنت کے نزدیک عصمت خاصہ نبوت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم المعصومین بھی ہیں. اہل تشیع کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں جو تصور امامت ہے وہ اس میں عصمت پائی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو ہے وہ 12 ائمہ کے بارے میں وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کو عصمت حاصل ہے. بلکہ ان کے یہاں کل تعداد معصومین کی ویسے تو اور بھی زیادہ ہے، لیکن 14 وہ بڑے معصومین مانتے ہیں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر ان کے 12 جو آپ کہہ لیجئے ائمہ ہیں، اور پھر سیدہ فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو اہل سنت کا معاملہ یہ نہیں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل سنت کے نزدیک افضل البشر ہیں، بلکہ یہ جملہ آپ نے جمعوں کے خطبوں میں سنا ہوگا
کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق، یعنی وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ تمام نبیوں کی امتوں میں کوئی شخص جو ہے وہ یعنی غیر نبی میں سے کسی اور دوسرے انبیاء کی امت میں بھی کوئی شخص جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے کا نہیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہہ دیا تھا کہ بھئی دیکھو اب وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے، میں تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق چلاؤں گا تو میری بات مانو، اگر میں اس سے انحراف کروں گا تو میری بات تمہیں نہیں ماننی۔ تو یہ بات اہم ہے کہ ان معنوں میں تو کوئی پاپائیت اسلام میں نہیں ہے، لیکن یہ بات کہ کوئی ہائرارکی نہیں ہے، یہ بات کہ کوئی مراتب نہیں ہے، تو یہ تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور دنیا میں کوئی بھی سماج جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا جو کلاس لیس ہو۔ کارل مارکس نے یہ خواب دیکھا تھا ایک کلاس لیس سوسائٹی کا، اور پھر مزید آگے بڑھ کر ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹی کا، کہ اسٹیٹ بھی ودر اوے ہو جائے گی، وہ بھی جھڑ جائے گی اور کلاسز ختم ہو جائیں گی۔ تو ایسا ہوتا نہیں، دنیا میں مراتب ہوتے ہیں، ہائرارکی ہوتی، اور بلکہ ہم تو مسلمان کی حیثیت سے یہ بھی مانتے ہیں کہ ہائرارکی جو ہے نہ صرف یہ کہ دنیا میں ہے اور رہے گی، اور آخرت میں بھی ہے، یعنی جنت بھی کوئی سپاٹ مقام نہیں ہے، جنت کے مراتب ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو نچلی جنت والے ہیں وہ اوپر والی جنت والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں کوئی بہت دور کا جو ستارہ ہے اس کو دیکھتے ہو۔ اسی طریقے سے جہنم بھی ایسا نہیں ہے کہ کلاس لیس ہے، تو اس کے درکات ہیں، یعنی جس طرح جنت کے جو ہے وہ درجات ہیں، تو جہنم کے درکات ہیں۔ تو ہائرارکی تو ہے، لیکن ہمارے ہاں ہائرارکی کی بنیاد تقویٰ ہے، اور تقویٰ میں ایک بہت اہم پہلو جو ہے خشیت کے حوالے سے وہ علم کا ہوتا ہے۔ تو علماء ہیں، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو یہ مراتب تو رہیں گے، اور جس طرح دنیا کے ہر علم میں آپ اتھارٹی کو، ہائرارکی کو قبول کرتے ہیں، تو دین میں بھی آپ کو قبول کرنا چاہیے۔ یعنی عجیب سی بات ہے نا کہ دینی علم میں اتھارٹی کے نظام کو تو آپ گالی دیتے ہیں، ایک ڈیروگیٹو ٹرم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ پاپائیت ہے، تو فزکس میں پھر پاپائیت کیوں ہے، جو ہے وہ ایسٹرونومی میں کیوں ہے، پھر جو ہے وہ کیمسٹری میں کیوں ہے، میتھمیٹکس میں کیوں ہے، سائیکالوجی میں کیوں ہے، سوشولوجی میں کیوں ہے؟ یعنی جس معنوں میں آپ اس کو پاپائیت کہتے ہیں، اس طرح کی پاپائیت آپ ہر ڈسپلن میں مانتے ہیں۔ اور کوئی بھی آدمی جب کوئی کلام کرتا ہے یا کوئی بک لکھتا ہے یا کوئی آرٹیکل لکھتا ہے، تو پہلے اس سے آپ اس کے کریڈینشلز پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے پڑھے ہیں، آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے۔ تو ایک بات تو میں نے چاہی کہ میں اس کی وضاحت کر دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم آج جو ہے وہ گفتگو شروع کریں گے کہ مسئلہ جو ہے وہ دوسرا بڑا مسئلہ احادیث فتن ہوں یا عمومی احادیث ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے ثبوت کا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر پہلا معاملہ آپ سمجھ لیجئے اہلیت کا، یعنی اتھارٹی کا کہہ لیں ایک خاص معنوں میں، تو آج جو مسئلہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ اوتھینٹسٹی کا ہے، وہ ثبوت کا ہے۔ اور یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں جو ایک جوہری فرق ہے نا، وہ یہاں سے سامنے آتا ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے ما بین الدفتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں دے کر گئے، اس کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ تو قرآن اور غیر قرآن میں کوئی التباس نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص عربی کی کوئی عبادت پڑھے اور یہ کہے کہ یہ قرآن ہے، اور 6 لوگ اٹھ کے کہیں گے یہ تو قرآن نہیں ہے۔ یعنی قرآن کیا ہے کیا نہیں ہے یہ اب کنٹیسٹیبل نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ متعین ہے، وہ محفوظ ہے، اور وہ سب کے نزدیک یکساں ہے۔ جو قرأت کا اختلاف ہے وہ بہت ضمنی ہے، اور وہ اس کی بھی اپنی پوری ایک سند ہے، اس کو یہاں زیر بحث نہیں لا رہے۔ لیکن حدیث میں معاملہ جو ہے وہ ثبوت کا ہے، پہلا معاملہ ثبوت کا ہے کہ یہ جو بات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں
کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے. اسی لیے حدیث نبوی کی جو علمی تعریف کی جاتی ہے تو وہ اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او سیرت او وصف خلقی او خلقی. تو ما اضیف الی النبی، ہر وہ چیز جس کو منسوب کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو علم حدیث سارا کا سارا نسبت کا علم ہے، اضافت کا علم ہے، ریلیشن کا علم ہے. ٹھیک ہے، یعنی اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث تو بڑی مضبوط ہے جی، اور یہ حدیث ذرا تھوڑی سی کمزور ہے، اور یہ حدیث تو جعلی ہے. تو یعنی معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کمزور تو نہیں ہے نا، آپ کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ لیں مضبوطی کیا ہے، مضبوطی نسبت میں ہے، اور جہاں آپ کہتے ہیں ضعف ہے تو وہ ضعف بھی نسبت میں ہے. اور نمبر 3 کیا ہے کہ اگر جعلی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نسبت جھوٹی ہے، یعنی ایک جگہ نسبت بہت مضبوط ہے، طاقتور ہے، کہیں وہ ذرا کمزور ہے، اور کہیں وہ نسبت جھوٹی ہے یعنی جعلی. اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا موضوع ہے احادیث فتن اور جو اشراط الساعہ کی روایات ہیں وہاں پر بھی یہ معاملہ درپیش ہوتا ہے. اب اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کچھ مثال کے طور پر کچھ شخصیتوں کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے یہ کلام کیا ہے احادیث فتن پر، اشراط الساعہ پر. تو ایک صاحب کا ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے اس کو بیان کر دیا ایک فریز میں پورا، باقی بہت سے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو وہ جو ایک صاحب ہے نا جو امین جو ہے جمال الدین، جو عمر الامہ اور ہر مجدون نامی کتاب کے جو آتھر ہیں، اسی طریقے سے وہ جو عیسیٰ داؤد ہیں، ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے خود کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ کوئی میرا محبوب قاری مجھ سے پوچھے کہ بھئی یہ جو ساری معلومات ہیں آپ کے پاس جو آئی ہیں بغیر مصادر کے، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں، میں کہوں گا کہ بھئی مصادر ہیں. ایک تو اس میں یہ ہے کہ القراءۃ الواعیہ، بہت غور و فکر اور متوجہ والی ریڈنگ میں نے کی ہے. ثم استقراء الاحداث، اور پھر جو مختلف ایونٹس ہوتے ہیں ان کا استقراء کیا ہے. اور پھر کہتے ہیں اس کے بعد حدت الحدث، یعنی جو انٹیوٹیو پاور ہے، میری انٹیوشن کی پاور ہے، اس کی تیزی. والاستبصار، اور خاص طرح کا مجھے ایک ویژن حاصل ہے، انلائٹنمنٹ حاصل ہے. ثم التدبر والتأمل. اب یعنی وہ بتا رہے ہیں. تو عام طور پہ اب اگر ہم گننا چاہیں نا تو ان کے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں تو کہاں سے استدلال کرتے ہیں؟ ایک تو کرتے ہیں احادیث سے، پھر احادیث یعنی مرفوع احادیث سے کرتے ہیں، پھر موقوفات یعنی صحابہ کرام سے کی جو اقوال و افعال ہیں ان سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کا ایک مستدل جو ہے وہ بڑا ہے، وہ اسرائیلیات ہیں. ابھی میں عرض کروں گا کہ اسرائیلیات سے کیا مراد. پھر اسی طریقے سے ایک اور ان کا جو سورس ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ علم نجوم ہے، اور وہ جو پروفیسیز ہیں اور جو پروفیسیز کرنے والے لوگ ہیں، نجومی ہیں، پیش گوئیاں کرنے والے لوگ ہیں. ایک ان کا بڑا سورس وہ ہے. ٹھیک ہے، ایک سورس ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ حدث کو بیان کر رہے ہیں، انٹیوشن ہے. پھر ایک اور ان کا جو سورس وہ آتا ہے جگہ جگہ پر، وہ خواب ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور جو سورس ہے وہ کشف ہے. اور پھر اس سے سوا ایک اور سورس بھی ہے جو امین جمال الدین صاحب نے بھی بیان کیا، اور کوئی بھی لوگ کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جی مجھے فلاں جو مخطوطہ ہے نا، جی فلاں مجھے کوئی مخطوطہ جو ہے میرے ہاتھ لگ گیا اور جو کسی کے علم میں نہیں ہے، فلاں لائبریری میں یا فلاں جگہ سے مجھے ایک مخطوطہ ملا اور اس میں یہ روایات موجود ہیں. تو اس میں پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احادیث کی طرف اگر ہم آئیں کہ جو وہ احادیث کو بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز درکار ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تثبت ہے، وہ تحقق ہے. پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی کہ ہمارا دین جو ہے وہ اسناد کا دین ہے. یعنی عبداللہ ابن سیرین
علیہ رحمہ کا قول بہت مشہور ہے نا کہ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اسناد دین میں سے ہیں، اگر اسناد نہ ہو تو جو شخص چاہے جو بات چاہے بیان کرے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ بات معلوم تھی، اور ظاہر بات آپ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہوگی کہ آپ حجت ہیں، آپ اللہ کی حجت بن کر اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے، اور آپ کی بات کی وہی حیثیت ہے جو اللہ کی بات کی ہے. اور آپ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اللہ کی کتاب میں کوئی تحریف کرنا یا اس میں کچھ اضافہ، حق کو اضافہ کرنا جو ہے آسان نہیں ہے. وہ تواتر سے منتقل ہوئی ہے، جیلم بعد جیلن. اس کو کہا جاتا ہے کہ نقل العامہ علی العامہ، کہ پوری ایک نسل نے دوسری نسل کو منتقل کیا، جس کو تواتر بھی کہتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں ان کی حیثیت یہ نہیں ہے. تواتر حاصل ہے، اس کو عمل کا ہے اور اس کی تفصیلات ہیں. لیکن زیادہ تر احادیث جو آج ہمیں معلوم ہے، ہمارے پاس ہیں، وہ خبر احاد کی نوعیت سے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو تواتر کا درجہ حاصل نہیں ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی حساسیت کا اندازہ تھا، اور آپ کو یہ معلوم تھا کہ موقع پرست لوگ ہوتے ہیں اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ غلط انتسابات کیا کرتے ہیں. تو آپ نے فرما دی یہ بات. اور یہ جو حدیث ہے یہ بہت زیادہ، یعنی آپ سمجھ لیجئے یہ حدیث جو ہے وہ متواتر ہے. جب بھی آپ جو ہے ٹیکنیکلی پڑھیں گے کہ متواتر حدیث کیا ہوتی ہے، تو متواتر حدیث کی مثال کے طور پر بجائے خود یہ حدیث سامنے آتی ہے. اس کے کئی ورژنز ہیں، لیکن جو ایک عام ورژن ہے وہ کیا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ گھڑے گا، میری طرف جھوٹ منسوب کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من قال علی من لم اقل، کہ جو مجھ پر کوئی ایسی بات کہے گا کہ جو میں نے نہیں کہی. کہ ایک جگہ فرمایا ایاکم وکثرۃ الحدیث عنی، تو کہا کہ مجھ سے بہت زیادہ جو ہے وہ کثرت سے حدیث بیان کرنے سے بچو. فمن قال علی فلیقل حقا او صدقا، جو میری طرف کوئی بات منسوب کرے تو اس کو چاہیے حق بات کہے یا سچی بات کرے. یہ او جو ہے یہ راوی کا شبہ ہے. ومن تقول علی ما لم اقل، اور جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی، کوئی میری طرف جو ہے وہ بات گھڑ کر بیان کی جو میں نے نہیں کہی، تو فرمایا کہ فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کذبا علی یا کذبا علی لیس کذب علی احد، مجھ پہ جھوٹ باندھنا کسی عام شخص پر جھوٹ باندھنے کے برابر نہیں ہے. اور پھر وہی بات کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. اور آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ عام جو جھوٹ ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ کبیرہ گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں ان کی طرف. تو آپ فرمایا الاشراک باللہ وحقوق الوالدین، کچھ روایتوں میں حقوق الامہات. اور پھر آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آپ ایک دم آگے ہو گئے، فرمایا وقول الزور، یا ایک روایت میں شہادت الزور، تو جھوٹ کی بات، جھوٹی بات. تو جھوٹ جو ہے، عام جھوٹ، یہ کیا ہے؟ یہ گویا آپ سمجھ لیجئے کہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ. اور آپ یہاں فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ جھوٹ باندھنا کسی عام شخص پہ جھوٹ باندھنے کے برابر نہیں ہے. تو گویا پھر تو یہ کفر کے قریب ہی بات پہنچ جاتی. تو یہ جو بات ہے یہ بہت اہم ہے کہ اس کو ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے کر جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کی حیثیت کیا ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ سیکون فی آخری امتی، اب یہ بجائے خود جو ہے علامات قیامت میں سے ہے. کہا کہ میری امت کے آخری حصے میں اناسن ایسے لوگ ہوں گے یحدثونکم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم. تو کہا کہ وہ تمہیں ایسی باتیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادوں نے سنی ہیں. تو کہا کہ پھر ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا، اپنی حفاظت کرنا. ایک اور روایت میں فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون،
کہ آخر زمان میں جو ہے دجال بہت فریبی اور جھوٹے ہوں گے. یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو تمہارے پاس ایسی احادیث یا ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ وَلَا يُضِلُّونَكُمْ. تو کہا کہ پھر بچنا ان لوگوں سے کہ نہ تمہیں یہ گمراہ کریں اور نہ ہی یہ تمہیں بچلائیں یا فتنے میں ڈال دیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے کوئی بات منسوب کرنا بڑی ذمہ داری کی بات ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جس طرح کی لٹریچر کی ہم بات کر رہے ہیں، ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو احادیث کی نسبت ہے اس میں انہوں نے تثبت سے اور تحقق سے کام نہیں لیا، بلکہ اپنی کتابوں میں ہر طرح کا جو رطب و یابس ہے وہ جمع کر دیا. اور ویسے بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو فتن اور ملاحم کی روایتیں ہیں عموماً ان میں صحیح احادیث کی تعداد بہت کم ہے. امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے جو بہت سی کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ 3 طرح کی جو کتاب، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ روایتوں کی کتابیں ہیں، فرمایا کہ ثلاثۃ کتب لیس لہا اصول، کہ 3 کتابیں ایسی ہیں، 3 طرح کے موضوعات پر کتابیں ایسی ہیں جن کی کوئی فرم یا پختہ بنیادیں نہیں ہیں. المغازی والملاحم والتفسیر، مغازی جنگوں وغیرہ کے معاملات ہیں، اور اس سے مراد سیرت، عمومی سیرت بھی ہوتی ہے. والملاحم، اور ملاحم یہ جنگیں وغیرہ ہیں، اور خاص طور پہ ملاحم سے مراد وہ جنگیں ہیں جو آخر الزمان میں ہوں گی. والتفسیر، اور تفسیر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی حدیث بھی ٹھیک نہیں ہے یا کوئی حدیث بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں صحیح احادیث کی تعداد کم ہے اور ضعیف اور جھوٹی احادیث کی تعداد جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور اس میں اصل میں کیا ہے کہ جس طرح امام خطیب بغدادی علیہ رحمہ نے امام احمد بن حنبل کے اس قول کی تشریح میں فرمایا کہ کہا کہ یہ جو ان موضوعات پر کتابیں ہیں نا، ان کا معاملہ کیا ہے؟ غیر معتمد علیہا ولا موثوق بصحتہا، کہ اس میں زیادہ تر کتابیں غیر معتمد ہیں اور جن کی صحت کے بارے میں اعتماد سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی. لسوء احوال مصنفیہا، اس وجہ سے کہ اس طرح کی کتابوں کے جو مصنف ہیں نا، جو کمپائلرز ہیں، وہ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. وعدم عدالت ناقلیہا، اور زیادہ تر ان حدیث کے جو راوی ہیں وہ ثقہ نہیں ہیں، عادل نہیں ہیں. وہ زیادت القصاص فیہا، کیوں؟ اس میں قصہ گو لوگ بہت زیادہ ہیں. میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ وضع حدیث کا ایک بڑا محرک ہے قصہ گوئی، اور اس طرح کی کتاب جو احادیث ہیں اس میں ایک ڈرامائی پن ہوتا ہے نا، ایک پوری تصویر سامنے آتی ہے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ پرانی جو کتابیں بہت سی ایسی تھیں جو الہامی کتابیں بھی سمجھی جاتی تھیں، جو ایپک کی نوعیت کی ہوتی تھی، بڑی بڑی جنگیں ہیں اور ان جنگوں کی تفصیل جو ہے وہ بیان ہوتی ہے. تو مطلب ہندوؤں کی تو کئی جو آسمانی کتابیں یا مذہبی کتابیں ہیں وہ ایپک کی نوعیت ہی کی ہیں. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں خاص طور پہ اما کتب الملاحم فجمیعها بهذه الصفہ، کہتے ہیں کہ ملاحم کی جو کتابیں ہیں وہ تو تقریباً ساری کی ساری اسی طرح کی ہیں. تو یہ ہے وہ معاملہ کہ اس طرح کی جو احادیث ہیں ان میں جو ہے بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے التفات نہیں کیا، صحت کی طرف دھیان نہیں کیا، اور ایسی چیزیں، ایسی احادیث جمع کر دی ہیں کہ جو تثبت یا ثبوت کے درجے کو نہیں پہنچتی. پھر یہ جو خاص طور پہ فتن کی احادیث ہیں، اس میں آج بھی اگر آپ دیکھیں نا، لوگ جو لکھتے ہیں تو ایک کتاب کا حوالہ بار بار آتا ہے، اور یہ جو آتھرز ہیں ان کے ہاں بھی اس کتاب کا بہت تذکرہ ہوتا ہے. وہ کتاب الفتن ہے جو امام نعیم بن حماد علیہ رحمہ کی تصنیف ہے، اور اس میں جو ہے یہاں لوگوں نے زیادہ سے زیادہ جو استفادہ کیا ہے وہ اس کتاب سے کیا ہے. تو یہ جو کتاب ہے، اس کتاب میں آپ سمجھ لیجیے لگ بھگ جو ہے وہ 2000 کے قریب جو ہے وہ روایتیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو یہ جو کتاب ہے اس لحاظ سے ایک اہم کتاب ہے کہ اس میں بہت ساری روایتیں جو ہیں وہ جمع کر دی گئی ہیں. لیکن
جو امام نعیم بن حماد ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے. ان کی آپ کو پتہ ہے کہ جو عدالت کہہ لیں یا ثقاہت ہیں، اس کے بارے میں مختلف ہمیں جو ہے آراء ملتی ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ وہ امام بخاری علیہ رحمہ کے جو ہے وہ شیوخ میں سے ہیں، لیکن ان کے بارے میں امام ذہبی یہ فرماتے ہیں کہ من کبار اوعیت العلم لیکنہ لا ترکن النفس الی روایاتہ. کہتے ہیں کہ ہیں تو یہ علم کے بڑے سورس اور علم کے بڑے کنٹینر، لیکن ان کی جو روایتیں ہیں ان کی طرف زیادہ آپ متوجہ نہ ہوں، اس کی طرف زیادہ مائل نہ ہوں. اس کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت سے اس میں عجائب اور مناکیر لے کر آتے ہیں. اور یہ بات کہ امام نے ایسا کیوں کیا، تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ ایک کتاب کمپائل کرتے ہیں، یعنی امام صاحب نے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میں نے بس اس موضوع پر جتنی بھی روایتیں تھیں ان کو جمع کر دیا اور سند کے ساتھ جمع کر دیا. اور جب کوئی جو ہے محدث جو ہے وہ سند کے ساتھ جمع کر دیتا ہے تو پھر گویا ایک لحاظ سے وہ بری ہو جاتا ہے کہ اب جو بھی طالب علم دیکھے گا ان کتابوں کو پڑھے گا تو ان کے راویوں کو دیکھ لے گا اور پھر اس کے مطابق جو ہے اس پر ورڈکٹ پاس کرے گا. ایک جو معاملہ ہوا ہے جدید دور میں، جو کہ آپ سمجھ لیں کہ بڑی تبدیلی آئی ہے، اس کی طرف ہم نے اشارہ بھی کیا تھا پہلے، وہ جو شیوع ہو گیا ہے نا. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں وہ فشف القلم، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ قلم پھیل جائے گا. کچھ روایتوں میں ہے کہ علم پھیل جائے گا. تو اب یہ جو مسئلہ ہو گیا ہے نا کہ ہر چیز میس لیول پر جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے، ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے. دیکھیں پہلے حدیث کی کتابیں ہیں وہ طلبۃ العلم کے ہاتھوں میں جاتی تھی، وہ ان کو پڑھتے پڑھاتے تھے اور وہ تحقیق بھی کر لیا کرتے تھے. اور اگر چلیں کچھ لوگ جو ہیں بغیر تحقیق کے بھی قبول کر لیں تو اس کا اثر محدود ہوتا تھا نا، وہ عوام تک نہیں جاتا تھا. لیکن اب جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں یہ میس اسکیل پہ جو ہے وہ ڈسپرس ہو رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں، اور ہر آدمی کی رسائی میں وہ روایتیں آ گئی ہیں کہ جو روایتیں بہت کمزور روایتیں. ٹھیک ہے، باقی جو ہیں وہ امام نعیم بن حماد کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر. وہ آپ جو ہے کتب الجرح والتعدیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ رائے ڈیوائیڈڈ ہے. عمومی طور پہ ان کے بارے میں اچھی رائے رکھی گئی ہے، لیکن کچھ خاص طور پہ جو ان کا یہ والا ایریا ہے نا، فتن وغیرہ اور ملاحم کی روایتیں، اس معاملے میں وہ کمزور ہیں. تو ایک تو یہ جو کتابیں ہیں ان کا یہ جو سورس ہے وہ کمزور سورس ہے، کہ زیادہ تر وہ جو احادیث ہیں وہ کمزور احادیث ہیں سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے. نمبر 2، پھر یہ بہت سے موقوفات صحابہ کے بھی لے کر آتے ہیں، ان کے اقوال بھی لے کر آتے ہیں. اور صحابہ کے جو موقوف ہیں، جو موقوفات کہلاتی ہیں، صحابہ کے اقوال کو موقوف کہا جاتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی قول منسوب ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ مرفوع، اور اگر کسی صحابی کا قول اور فعل یا تقریر ہو تو اس کو جو ہے وہ موقوف کہتے ہیں. اور اس میں ایک تفصیل ہے کہ اگر صحابہ کوئی ایسی بات بیان کریں اور نسبت نہ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن وہ بات ایسی ہو کہ جو اپنی عقل سے، اجتہاد سے نہ کی جا سکتی ہو، بلکہ اس کے لیے جو ہے خبر صادق کی ضرورت ہو، یعنی غیب کی خبر ہے، دنیا کیسے وجود میں آئی، دنیا کا خاتمہ کیسے ہوگا، جنت جہنم میں کیا ہوگا، فلاں شخص کو کیا عذاب دیا جائے گا، فلاں شخص کو کیا اجر ملے گا. اگر کوئی صحابی اس نوع کی کوئی بات بیان کرے اور پھر اس کو منسوب چاہے نہ بھی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حکماً مرفوع ہے. کیوں؟ کہ یقیناً یہ بات صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، اگرچہ اس کی طرف نسبت نہیں دی. اچھا، نسبت کیوں نہیں دی؟ اس کے اسباب بھی متعدد ہیں. ایک وجہ تو احتیاط ہوتی تھی، وہی جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بہت زیادہ اس معاملے کو حساس بنا دیا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بات تو ٹھیک ہمیں یاد ہے لیکن کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی اومیشن نہ ہو جائے، کوئی ہمارا اپنا ہی کوئی لفظ ہم ساتھ شامل نہ کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں بہت سے ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر باش رہتے تھے اور آپ کے گویا شاگرد ہیں، اور کتنی ہی باتیں آپ سے سنی ہیں انہوں نے. تو جس طرح ایک شاگرد جو ہے اپنے اساتذہ کی باتیں بیان کرتا ہے، تو باتیں بیان کرتے کرتے
4 جگہ بیان کر دیتا ہے کہ ہمارے فلاں استاد نے یہ بات کہی، 10 جگہ بیان نہیں بھی کرتا نا. یعنی آج بھی کوئی کلاس روم ہے، کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہے تو وہ بہت سی باتیں بیان کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے استاد نے یہ بات کہی، لیکن کئی جگہ وہ بیان نہیں بھی کرتا. اتنی کثرت سے وہ باتیں سنی ہوتی ہیں تو یہ سبب ہوتا ہے. لیکن یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی بات بیان کریں جو عقل و قیاس اور اجتہاد سے نہ کہی جا سکے تو اس کو مرفوع سمجھا جائے گا، تو اس میں ایک اور شرط ساتھ لگائی جاتی ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ وہ صحابی اسرائیلیات روایت کرنے میں معروف نہ ہو. ابھی پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ اسرائیلیات کسے کہتے ہیں. تو اب کئی صحابہ ہیں نا، عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں، سیدنا ابو ہریرہ ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح بعد میں وہ تو تابعی ہیں جیسے کعب الاحبار. اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ بہت سی ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو انسان اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ صحابہ اسرائیلیات روایت کرنے میں بھی معروف ہیں. اب ان کی بات کو مرفوع کا حکم نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے، کیوں نہیں دیا جائے گا؟ بات کی نوعیت تو ایسی ہے کہ اپنے عقل سے نہیں کہہ سکتے، لیکن چونکہ اسرائیلیات بھی روایت کرتے ہیں تو اسرائیلیات میں بھی اخبار غیب ہیں. اسرائیلیات میں جو ہے دنیا کا آغاز کیسے ہوا، دنیا کی تخلیق کیسے ہوئی، اس کے مراحل بیان ہوئے ہیں، دنیا کا خاتمہ کیسے ہوگا اس کے مراحل بیان ہوئے. تو پھر اب یہ ہم شیورٹی سے نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے یہ بات جو بیان کر رہے ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ اسرائیلیات کی قبیل سے ہوں. اب اسی کے ساتھ ہم داخل ہوتے ہیں جو اگلا ان کا ایک سورس ہے، یعنی اسرائیلیات. یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ اسرائیلیات جو ہیں بے تکلف استعمال کرتے ہیں. اسرائیلیات کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، اسرائیل آپ کو معلوم ہے سیدنا یعقوب کا لقب ہے، اور سیدنا یعقوب کے بیٹے ہیں جو ہیں وہ سیدنا یوسف اور ان کے 11 بھائی. تو جو 12 ان کی بیٹے ہیں ان سے جو اولاد چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی. اسی میں آپ کو معلوم ہے کہ نبی اور رسول آتے چلے گئے، ٹھیک ہے، اور اسی میں تورات بھی ہے، اسی میں زبور بھی ہے، اسی میں انجیل بھی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر صرف یہ نہیں ہے، ان کی زبانی روایت بھی ہے، فولک لور بھی ہے، قصے کہانیاں بھی ہیں. یعنی عام طور پہ آپ بہت سی چیزیں سنتے ہوں گے نا ہمارے ہاں لٹریچر میں اور عام واعظوں کے ہاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ گئے تو یہ قصہ ہوا. وہ قصہ اگر آپ پوری بائبل پڑھ جائیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، تورات، انجیل، زبور، تو وہ آپ کو باتیں وہاں نظر نہیں آئیں گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ فولک لور بھی چلی آ رہی ہے نا، پورا کلچر لگے چلا آ رہا ہے. تو اب جب مدینہ میں مسلمان آئے، وہاں پر اہل کتاب سے ان کا تعارف ہوا، اور مسلمان اہل کتاب سے ایک لحاظ سے آپ سمجھ لیں کہ متاثر بھی تھے، اور ان کے بارے میں اچھی رائے بھی رکھتے تھے، ان سے امید بھی رکھتے تھے. یعنی کیونکہ وہ زیادہ تر تو آپ کو پتا ہے کہ بنی اسماعیل میں سے تھے نا، صحابہ کرام جو ہے بنی اسماعیل میں سے ہیں، ان کی یہاں کتاب و شریعت کی روایت نہیں ہے، ان کو تو امی کہا گیا. یہ لوگ جو ہے اہل کتاب ہیں، تورات اور انجیل کے وارث ہیں، تو ان سے توقع بھی تھی، اور بلکہ خیال تھا کہ یہ انڈوس کریں گے. اسی لیے قرآن مجید ان سے کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کم از کم تم اس کے پہلے منکر تو نہ بنو، پہلے انکار کرنے والے تو نہ بنو. تو اب مسلمانوں کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے. پھر ان میں سے کچھ اسلام بھی لے آئے، عبداللہ ابن سلام ہیں، بعد میں کعب احبار ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں. تو اب بہت سی وہ روایتیں جو اہل کتاب کی ہیں وہ مسلمانوں میں ان کا شیوع ہو رہا ہے، وہ پھیل رہی ہیں. اسی وجہ سے حدیث کے مجموعے میں بھی اور پھر تفسیر کی کتابوں میں بھی اور بھی جگہوں پر اسرائیلیات بہت زیادہ آ گئیں. اب اسرائیلیات کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ علماء نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. کہ اسرائیلیات کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو ہمارے سامنے کتاب و سنت کی شکل میں مجموعہ موجود ہے، وہ اس سے موافق بھی ہیں تو گویا اور اس کو انڈوس کر رہی ہیں، تو وہ صحیح ہیں، ان کو ہم قبول کر لیں گے اور اس کو ہم استعمال بھی کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، اور بنی اسرائیل سے روایت کیا کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پر بھی ایک احتیاط کی بات ہے کہ یہ جو ہم اس کا ذکر کریں گے وہ استشہاد کے لیے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. یعنی استشہاد ان معنوں میں کہ اصلاً ہم اس سے استدلال یا اس کو مستدل نہیں بنائیں گے، بلکہ
ایک تو ہم اس کو استعمال کریں گے یعنی اہل کتاب پر حجت تمام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور یا ان سے آپ نے گفتگو کرنی ہے، ان سے مکالمہ کرنا ہے، تو پھر اس لحاظ سے دیکھنا کہ دیکھو بھئی تمہاری کتابوں میں بھی یہ بات جو ہے وہ موجود ہے، خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو تفصیلات ہیں تو اس کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ نہ بھی ہو نا، تو کسی بھی دینی معاملے میں اس کو ہم مستقل بذات حجت نہیں بنا سکتے۔ یعنی اگر قرآن و سنت میں کوئی بات آئی ہے اور اسرائیلیات اس کو انڈورس بھی کرتی ہے، لیکن اسرائیلیات کو ہم بنیاد نہیں بنائیں گے، یہ ایک الگ بحث ہے، تفصیلی موضوع ہے، اصول الفقہ کا موضوع ہے کہ شرع من قبلنا اس کی حیثیت کیا ہے، وہ بالکل ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ لیکن اصل میں ہمارے لیے حجت کیا ہے، وہ قرآن و سنت ہے۔ وہ جو مشہور روایت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ کچھ کتاب پڑھ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غضبناک ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی، کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوں تو ان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ میری پیروی کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ ہم جو چیزیں جو ہے موافق ہیں قرآن و سنت کے، ہم اس کو لے لیں گے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ۔ نمبر 2، جو حصہ اسرائیلیات کا خلاف ہے اور نقیض ہے اور تضاد کی نسبت رکھتا ہے اس چیز کے جو ہمارے پاس ہے یعنی قرآن و سنت، تو گویا ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم اس کا لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ حصہ ہے جس میں تحریف ہوئی ہے، ورنہ ظاہری بات ہے کہ اگر وہ کتابیں اپنی اوریجنل حالت میں ہوتی تو پھر ممکن نہیں تھا کہ قرآن و سنت کے ساتھ ان کا تضاد ہوتا، کیونکہ ہر کتاب اپنے وقت میں نور بھی تھی، ہدایت بھی تھی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، لیکن اس میں تحریف ہو گئی، اس وجہ سے اب اس میں بہت سا حصہ ایسا آ گیا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی معاذ اللہ کردار کشی بھی ہے، اور ایسی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ تو یہ وہ کیا ہے، یہ قابل رد جو ہے وہ حصہ ہے۔ نمبر 3 کیا ہے کہ جس میں نہ بظاہر موافقت ہے نہ کوئی معارضت ہے اور بس سکوت ہے وہاں پر، یعنی جس طرح قرآن مجید میں بہت سی چیزیں بیان ہوئی ہیں، آپ دیکھیے کہ انباء الرسل ہیں، قصص الانبیاء ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیے کہ اجمال سے کام لیا گیا ہے، تفصیل نہیں ہے، لیکن تورات میں تفصیل بیان ہوئی ہے۔ مطلب اس کی مثال کیا ہے، یعنی سیدنا نوح علیہ السلام جو ہے، یعنی تورات سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ جو تورات ہے اس میں پرانے صحیفے بھی ہیں، بک آف جینیسس کا بھی تذکرہ ہے اور چیزوں کا بھی تذکرہ ہے، تو اس میں تذکرہ ہے کہ طوفان نوح کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، لیکن وہاں پر بتایا گیا کہ وہ کشتی جو بنائی گئی، اس کشتی کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے اجمال میں، لیکن وہاں پہ بتایا گیا کہ اس کے کتنے آپ سمجھ لیجیے فلور تھے، کتنے اس کے عرصے تھے، اور کس عرصے پہ کون سے جانوروں کو داخل کیا گیا۔ اب یہ ایک تفصیل ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مائدہ طلب کیا، وہ نازل ہوا نہیں ہوا معلوم نہیں، لیکن بائبل سے پتہ لگتا ہے، اسرائیلی روایتوں میں ہے کہ وہ نازل ہوا، اس میں فلاں فلاں کھانے تھے، وہ ڈشز تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تفسیر ہے، سیدنا موسیٰ کا عصا ہے، لیکن وہ عصا جو ہے کس لکڑی کا تھا، کس درخت کی لکڑی تھی، تو اب یہ کیا ہے، یہ تفصیلات ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو۔ اور وہ جو سیدنا عمر والی روایت ہے نا، اس میں بھی یہ ہے، کہا کہ لا تسألوہم عن شیء فیخبروکم بحق فتکذبوا به او بباطل فتصدقوا به، یا فتکذبوا به او بباطل فتصدقوا به، کہا کہ دیکھو ان سے کوئی چیز نہ پوچھو، اور وہ تمہیں اگر کوئی حق بات بتائیں اور تم فتکذبوا به تم تکذیب کر دو، تو یہ بھی بری بات ہے نا کہ وہ بات صحیح ہو اور نفس واقعہ ایسا ہی ہو اور پھر تم تکذیب کر دو، یہ بھی بری بات ہے۔ او بباطل، یا وہ بات باطل ہو، فتصدقوا به تم اس کی تصدیق کر دو۔ تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بس خاموشی اختیار کرو، سکوت اختیار کرو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ ایک بات غلط ہو اور تم اس کو ناحق اس کی تصدیق کر دو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک بات جو ہے
وہ غلط ہو اور تم اس کی جو ہے وہ تصدیق کر دو، تو غلط بات کی تصدیق کر دو، صحیح بات کی تکذیب کر دو، تو بہتر یہ ہے کہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم۔ اب اس میں بھی دیکھیے کہ یہ لوگ استدلال کرتے ہیں اسرائیلیات سے، وہ یہ احتیاط ملحوظ نہیں رکھتے، اور اس میں ایک معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کون کرے گا، یعنی یہ قرآن و سنت کے موافق ہے یا مخالف ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی تو قرآن و سنت کا علم درکار ہے نا۔ تو دیکھیے ایک عالم جب یہ کام کرے گا تو اس کے پاس ایک کسوٹی ہے، اس کے پاس معیار ہے، اس کی جو ہے نگاہ ہے نصوص پر، تو وہ یہ احتیاط ملحوظ خاطر رکھ سکتا ہے۔ لیکن جو جانتے ہی نہیں بیچارے، جو ایمیچورز ہیں، جو بیچارے کوئی صحافی ہیں، کوئی مفکر ہے، کوئی دانشور ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی جو ہے انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، تو یہ لوگ جب کلام کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے ان کی وہ نگاہ نہیں ہے نا قرآن و سنت پر، تو یہ فیصلہ کیسے کریں گے وہ کہ یہ جو ہے محمود حصہ ہے یا یہ جو ہے مذموم ہے یا یہ مسکوت عنہ ہے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے خاص طور پہ حافظ ابن حجر علیہ رحمہ نے، کہتے ہیں کہ جی المسئلہ التفریقہ بین من لم یتمکن ویسر من الراسخین فالایمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك بخلاف الراسخ فيجوز له۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تفریق کرنی پڑے گی کہ ما لم یتمکن ویسر من الراسخین، جو متمکن نہیں ہے، جو دین کا پختہ علم نہیں رکھتا، جو رسوخ نہیں رکھتا، تو کہتے ہیں کہ بھئی فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس طرح کے کسی معاملے میں جو ہے وہ بحث و نظر کرے، بخلاف الراسخ، راسخ کے خلاف، فیجوز لہو، تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو یہ بہت اہم بات حافظ ابن حجر اس وقت بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں کون کرے گا، کون دیکھے گا، یعنی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اہل کتاب کے اسکرپچرز کون پڑھ سکتا ہے، کون نہیں پڑھ سکتا، تو کہتے ہیں جو راسخ فی العلم ہے وہ پڑھ لے، اس کے بارے میں اندیشہ نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ اچھی طرح جانتا ہے، دین میں پختہ ہے، اور وہ الزام کے لیے، مناظرے کے لیے، دین کے دفاع کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے۔ لیکن جو راسخ فی العلم نہیں ہے اس کے بارے میں تو ڈر ہے نا کہ کہیں وہ بہہ نہ جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی یہ تفریق ہوگی نا کہ بھائی پڑھے گا کون، تعویل کون کرے گا، اس کو استعمال کون کرے گا، اس کو جو ہے یہ جو سکیماز بناتے ہیں، سینیریوز بناتے ہیں، اس میں فٹ کرنے کی اہلیت کس کو ہے، تو یہ علماء کو ہے جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں۔ پھر یہ تو ایک معاملہ ہوا نا کہ اسرائیلی روایتیں بھی ہر طرح کی لے لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد مزید یہ کیا کہ ان کتابوں کی روایتیں لے لیں، یعنی آپ نے دیکھا ہے نا کہ دانیال کا جو مکاشفہ ہے، یوحنا کا مکاشفہ ہے، اور پرانی کتابوں کی پروفیسیز لے لیں، اور پھر جو ہے بائبل کے جو اسکالرز تھے نا جنہوں نے اس کی تفسیریں لکھی ہیں، وہ تفسیریں بھی قبول کر لیں۔ یعنی پہلے ایک نص قبول کی جس کو قبول کرنے کی بھی ان کے اندر اہلیت نہیں تھی، پھر اس پر مزید کیا ستم ڈھایا کہ پھر اس جو نصوص ہیں ان کی جو تعویلات کرسچن یا جیوز آتھرز نے کی ہیں وہ قبول کر لیں۔ تو یہ تو گیا ظلمت جو ہے فوق جو ہے نا، ایک کے بعد ایک ظلمت ہو گئی نا، ظلمات بعضها فوق بعض، کہ اندھیروں پر اندھیرے جو ہے انہوں نے چڑھا دیے۔ تو یہ جو ہے باتیں اہم ہیں، اس وجہ سے یہ جو ان کی سوچ ہے یہ بھی جو ہے بہت مخدوش ہے۔ تو پھر تیسری ان کی سوچ کیا ہے، وہ آپ سمجھ لیجئے کہ نجومی ہے، علم النجوم ہے، پروفیسیز کرنے والے لوگ ہیں، اس میں خاص طور پہ نوسٹراڈامس کا تذکرہ بار بار آتا ہے، اور پھر انہوں نے اس میں ایک قصہ بھی بنا لیا کہ اصل میں یہ جو نوسٹراڈامس ہے وہ تو ہماری میراث سے کوئی خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا تھا، اس کی وجہ سے اس نے اتنی ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ پیش گوئیاں کر دیں، اور بے تکلف جو ہے نوسٹراڈامس کی جو ہے پیش گوئیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، یعنی ضعیف منکر قسم کی احادیث سے پہلے ایک نقشہ کھینچا، پھر اس کو انڈوز کیا اس طرح کے منجمین سے، اور اگر وہاں پر کوئی اجمال تھا تو اس کی تفصیل یہاں سے لے لی۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ یہ بھی ایک بہت ہی خرابی کی شکل ہے جو سامنے آئی، جبکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ بھائی عراف کے پاس جانا اور کاہن کے پاس جانا یہ گویا بہت ہی خطرناک بات ہے، اور انسان اپنے دین ایمان کو خطرے میں ڈالتا۔ پھر ضمنی طور پر ایک اور علم جس سے وہ استدلال کرتے ہیں
وہ جو ابجد کا علم ہے، نیومرولوجی ہے، یا جو آپ کو پتہ ہے نا حروف ابجد سے جو نمبر نکالے جاتے ہیں اور جو ہے تعداد نکالی جاتی ہے، اور پھر اس کی نسبت جو ہے کر دی جعلی طور پہ سیدنا علی کی طرف یا سیدنا جعفر صادق کی طرف، پھر علم جفر ہے، پھر علم رمل ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کا ایک مستدل ہے جو بنیادی طور پر بالکل باطل ہے. پھر ایک اور جو ہے وہ اس طرح کی کتابوں میں خوابوں سے استدلال کیا جاتا ہے کہ وہی بات کہ یعنی بعض اوقات ایک منظر بنایا جاتا ہے کچھ جھوٹی سچی احادیث کی بنیاد پر، اور اس کے بعد پھر اپنے خوابوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ بھئی اس وقت یہ جو صورتحال ہے یہ وہی ہے جو ان احادیث میں آئی ہے. تو خوابوں کے بارے میں بھی ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوابوں کی 3 تقسیم فرمائی ہے نا، کہ ایک خواب جو ہوتے ہیں الرؤیا من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جن کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ وہ رحمانی خواب ہوتے ہیں. ایک کیا ہے جو تخویف الشیطان ہوتی ہے، جو شیطانی ابلیسی خواب ہوتے ہیں. اور زیادہ تر جو خواب ہوتے ہیں وہ تیسری نوعیت کے ہوتے ہیں، احادیث النفس، جس میں انسان کا نفس جو ہے اس سے کلام کرتا ہے. انسان جن چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، جو امیدیں آرزویں باندھتا ہے، وہی چیزیں جو ہے سمبولیکلی پرسونیفائی ہو کر اس کی خوابوں میں آتی رہتی ہیں. تو لیکن یہ ہے ان خوابوں کو بھی بنیاد بتاتے ہیں. پھر وہ ایک حدیث ہے نا کہ اذا اقترب الزمان لم تکد رؤیا المسلم تکذب، کہا کہ جب زمانہ قریب آ جائے گا، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ جب دنیا کے خاتمے کا وقت قریب آ جائے گا تو کسی مسلمان کا خواب کم ہی ہوگا کہ جھوٹا نکلے. تو گویا وہ اس سے بھی استدلال کرتے ہیں. پھر اس سے استدلال کرتے ہیں کہ رؤیا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوہ، کہ جو ہے ایک مسلمان کا خواب جو ہے وہ نبوت کے 45ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے. جو زیادہ مشہور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے. تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ خواب ہے اور خوابوں میں ہم نے دیکھا ہے اور ایک چیز ہمیں دکھائی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں، وہ مطلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی الہام ہو، وہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہو، بلکہ خواب ہر طرح کے ہوتے ہیں. شیطان کی دراندازی بھی ہو سکتی ہے. یہ تو ہمارے یہاں بس عقیدہ ہے نا کہ جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی کی قبیل سے ہوتے ہیں، وہ بھی حجت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن غیر نبی کو تو کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہے نا، اس کو تو کوئی بچت نہیں ہے کہ وہ جو خواب دیکھ رہا ہے اس میں کتنا حصہ جو ہے وہ رحمانی ہے اور کتنا حصہ جو ہے وہ شیطانی ہے. اسی طریقے سے یہ بات کہ کوئی آدمی جو ہے خواب کی بنیاد پر کوئی دعویٰ کر دے تو یہ ایسے ہی نہیں مانا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ وہ آدمی کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے. جیسے ہمیں اصولی بات بتائی گئی نا، ان جاکم فاسقن بنبأ فتبینوا، خواب بیان کرنا بھی تو ایک خبر ہی ہے نا. تو اس آدمی کو بھی تو دیکھیں نا، اس کے کردار کو دیکھیں کہ بھئی کیا یہ آدمی قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. اور چونکہ خواب کا معاملہ بہت ٹرکی ہوتا ہے کہ آپ اس کو فالسیفائی نہیں کر سکتے، نہ ویریفائی کر سکتے ہیں نہ فالسیفائی کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تنبیہ فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ان افضل فرا ان یر الرجل عینہ ما لم ترا، یا ان یر الرجل عینہ عینیہ ما لم ترا، کہ یہ جھوٹوں میں یا فریب میں یا طوفان، یعنی فریہ کہتے ہیں، لقد جئت شیئا فریہ. ٹھیک ہے، جب سیدہ مریم سے کہا نا کہ تم تو بہت بڑا بہتان جو ہے وہ لے کر آ گئی، تو کہا کہ بہتانوں میں سب سے بڑا بہتان یہ ہے، جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی دونوں آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے نہیں دیکھا. یہ جاگتے میں بھی ہو سکتا ہے، آدمی کہ جی میں نے فلاں شخص کو دیکھا ہے کہ یہ جو قتل کر رہا تھا فلاں آدمی کر رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے خواب میں یہ چیز دیکھی. جب آپ کہتے ہیں میں نے فلاں آدمی کو یہ کرتے دیکھا، اس میں پھر کوئی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور آدمی بھی وہاں موجود ہو اور وہ اس کی اس گواہی کو ریفیوٹ کر دے کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، معاملہ ایسے نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، لیکن خواب کو ریفیوٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لحاظ سے یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. پھر اسی طریقے سے دیکھیے خوابوں میں جو کچھ انسان کو دکھائی دیتا ہے وہ سمبولک ہوتا ہے، وہ علامتوں میں ہوتا ہے نا. اس طرح احادیث میں آتا ہے کہ دودھ جو ہے اس کو جو آپ سمجھ لیجئے فطرت سے تعبیر کیا گیا،
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کرتا تھا لمبا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویل کی دین سے، کرتے کو یعنی لباس کو دین سے کہا کہ ان کا دین کامل ہے. تو اسی طرح ہوتا ہے نا، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک طویل خواب جو ہے وہ بیان فرمایا، اور پھر آپ نے جو ہے وہ اس کو جب بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، تو انہوں نے اس کی کچھ تعویل بیان کی، اور پھر اس پر جو ہے وہ انہوں نے قسم بھی کھائی کہ فاخبرنی یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ، تو کہا کہ اللہ کے رسول میرا باپ آپ پر قربان ہو، آپ یہ فرمائیے کیا میں نے یہ صحیح بیان کر دی یا غلطی کر دی؟ تو آپ نے کہا اصبت بعضا واخطأت بعضا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض حصے میں تمہاری تعبیر ٹھیک تھی اور بعض میں غلط تھی. اب دیکھیے نا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فراست، زیادہ ایمان، زیادہ بصیرت کس کو حاصل ہوگی؟ لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی بعض حصہ تم نے ڈسائفر کیا، بعض نہیں کیا. تو پھر اس پر انہوں نے کہا تھا کہ فواللہ یا رسول اللہ لتحدثننی بالذی اخطأت. تو جیسے تھوڑا سا ناز کے انداز میں کہا ہوگا نا کہ اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، آپ ذرا ضرور مجھے بتائیے میں نے غلطی کہاں کی. تو آپ نے کہا لا تقسم، تو کہا کہ قسم مت کھاؤ. تو اب یہاں پہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے متعلق بات کیا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو ہے وہ تعویل بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، تو پھر کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو خوابوں کا جو معاملہ ہے اور خوابوں کا جو استعمال ہوتا ہے اس طرح کے لٹریچر میں، وہ بھی ٹرکی ہے. پھر ایک اور انہوں نے بات کہی تھی اپنے سورسز میں، وہ انٹیوشن ہے. اسی کی ایک شکل کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ کشف ہوا، مجھے یہ دکھایا گیا. تو یہ ظاہری بات ہے کہ کشف جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ سجا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، خواب میں بھی بتا سکتے ہیں، بیداری کی حالت میں بھی کچھ نہ کچھ بتا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی، اس کو جج کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس خارج میں قرآن و سنت کی کسوٹی موجود ہے. یعنی نہ کسی خواب کی بنیاد پر، نہ کسی کشف اور الہام کی بنیاد پر کسی ایسی چیز کو قبول کیا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہے یا اس سے ٹکراتی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہے نا کہ بہت سے جو احادیث ہیں پرانے لوگوں نے بھی تعویلات کی ہیں، کہ خاص طور پہ وہ جو ایک شخص کا تذکرہ ہے نا کہ دجال جو ہے وہ اس کو قتل کرنا چاہے گا لیکن وہ قتل نہیں کر پائے گا اس کو، تو لوگوں نے کہا کہ وہ خضر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی باتیں بہت سے لوگوں نے کہی ہیں، لیکن اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی اس کے حوالے سے جو ہے وہ کشف میں غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ میں نے عرض کیا آج کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے ان کتابوں میں، جن سورسز کو متعین کیا جا رہا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے. تو اب پھر ضابطہ کیا ہے ہمارے لیے ثبوت کے حوالے سے کہ ہمیں تحقق کرنا ہے، ہمیں تثبت کرنا ہے کہ یہ جو روایت بیان کی جا رہی ہے اس کا درجہ کیا ہے، اور یہ جو ایک آپ سمجھ لیجئے مستدل بیان کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کشف کی شکل میں ہو، چاہے خواب کی شکل میں ہو، چاہے جو ہے وہ کسی اسرائیلیات کے حوالے سے ہو، تو اس کی حیثیت کیا ہے. قرآن مجید میں جو سورہ احقاف کے شروع میں یہ آیت ہے اس کو پڑھ کے اور اس کی تھوڑی وضاحت کر کے آج گفتگو ختم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ جن چیزوں کو تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھ کو یہ دکھاؤ کہ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی ہے. ام لہم شرکن فی السماوات، یا ان کا آسمان میں کچھ ساجا ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے کی ہو، او اثارۃ من علم، یا کوئی اور مضمون منقول لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے. پھر انہوں نے اس پہ فائدہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یعنی ظاہر ہے کہ تم بھی ان کو خالق نہیں مانتے، جو کہ دلیل ہو سکتی ہے استحقاق الوہیت کی، بلکہ مخلوق کہتے ہو، استحقاق الوہیت کی منافی ہے. پس دلیل عقلی تو منفی ہوئی، یعنی یہ بات
کہ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، اس کے بارے میں حضرت تھانوی کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیل عقلی تو منفی ہو گئی، تم خود ہی دکھا نہیں سکتے کہ انہوں نے کیا خلق کیا ہے۔ پھر آگے کیا ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا واثارۃ من علم، اس کے بارے میں کہتے ہیں مطلب یہ کہ دلیل نقلی کے لیے ضرور ہے کہ اصل منقول عنہ کا قابل تقلید ہونا ثابت ہو اور سند اس تک متواتر یا متصل موجود ہو، خواہ وہ منقول عنہ کسی نبی کی کتاب ہو یا ان کا زبانی قول ہو، ظاہر ہے کہ ایسی دلیل کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہے اس بات کا کہ یہ جو کہا گیا نا کہ بکتاب من قبل ھذا، کوئی الہامی کتاب لے آؤ، کوئی جو ہے یہ کتاب دکھا دو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں یہ بات آئی ہے۔ اور اثارت من علم کا مطلب کیا لیا گیا ہے، اور جو ہے مفسرین نے بھی بیان کیا ہے کہ کوئی زبانی روایت جو چلی آ رہی ہے، یعنی ہماری حساب سے آپ سمجھ لیں حدیث و سنت و سیرت میں سے لے آؤ، یعنی کوئی آسمانی کتاب لے آؤ یا کسی پیغمبر کی سیرت، ان کے اسوے میں سے، ان کی باتوں میں سے کوئی زبانی روایت میں یہ بات نکال کر دکھا دو کہ اس کائنات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، تو تم دکھا نہیں پاؤ گے۔ تو یہ بات اہم ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے کہ یا تو اللہ کی کتاب میں تذکرہ ہوگا، ٹھیک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں تذکرہ ہوگا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں نقل ہوئی ہیں اور صحابہ سے تواتر سے ہم تک پہنچتی ہیں ان میں کوئی ایسی بات ہوگی۔ اگر ایسی نہیں ہے تو پھر ہم اس چیز کو دلیل کے طور پر اور ثبوت کے طور پر ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور یہ بات ہے جس کو ہمیں سامنے رکھنا ہے کہ اس طرح کے جو لٹریچر جہاں پروڈیوس ہوا ہے اس میں سند کے اعتبار سے بہت بڑے بڑے سکم ہیں، اور جن چیزوں سے استدلال کرتے ہیں اس میں بھی بڑی بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ اگلی گفتگو میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تو ہو گیا نا تحقق یا تثبت، اب یہ جو معنی استنباط کیے جا رہے ہیں، ان حدیث کو جو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، استنباط کیا جا رہا ہے، یا واقع پر اس کو چسپا کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے کیا ہدایات ہمیں ملتی ہیں قرآن و سنت میں اور ہمارے اسلاف کے کلام میں، تو وہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔